اس وقت کیا بڑے کیا چھوٹے کیا مرد کیا عورتیں سب کی طبیعت و مزاج ایسے ہو گئے ہیں، ہم ایک دوسرے سے تنگ ہیں، حتیٰ کہ بعض اوقات ایسی حالات ہم پر آتے ہیں کہ ہم اپنے وجود سے بھی تنگ محسوس ہوتے ہیں، ہمیں سکون نہیں ہے، ہمیں راحت نہیں ہے، ہمیں ہر دوسرے بندے سے گلہ ہے، شکوہ ہے، شکایت ہے۔ کیا ہم پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دین، اللہ کا بھیجا ہوا ایک نظام اثر نہیں کر رہا، یا کہیں چوک ہو گئی ہے، یا کہیں غلطی سرزد ہو گئی ہے جس کی وجہ سے وہ ہم پر اثر انداز نہیں ہو رہا؟ اب ایک مثال سے آپ کو بات سمجھا کر آگے کی طرف نکلتے ہیں۔ ہم بائک چلاتے ہیں، بائک جو پیٹرول والی ہوتی ہے، ابھی تو الیکٹرک والی بھی آ گئی ہے، اگر آپ اس میں پیٹرول کی جگہ سونے کا پانی ڈال دیں تو وہ کیا چلے گی؟ نہیں چلے گی۔ آپ کتنی منتیں کر لیں، اس کی جگہ مٹی کا تیل ڈال لیں، گیس ڈال لیں، ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب گاڑی میں مسئلہ نہیں ہے، اس میں جو فیول ہے وہ نہیں ہم نے اس کو دیا جو اس کی ضرورت ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اس وقت میری اور آپ کی ضرورت کیا ہے جو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی؟ شاید ہم چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے، یعنی شعوری طور پر یا لاشعوری طور پر، ہم نے ان تعلیمات کو نظر انداز کر دیا، جس کی وجہ سے ہمیں ہر دوسرے بندے سے شکوہ ہے، شکایت ہے، اپنے لوگوں سے شکایت ہے، اپنے آپ سے شکایت ہے، اپنے معاشرے سے شکایت ہے۔ ہمارے وقت کہتے ہیں 2 نمبری ہے، بے ایمانی ہے، رشوت خوری ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، آپ میں خود سے پوچھے، جو ارد گرد ہمارے یہ ایک منڈی میں، ایک بازار میں ہم بیٹھے ہیں، یہ جو ارد گرد مارکیٹ میں لوگ بیٹھے ہیں، کوئی باہر سے آئے ہیں، دوسرے کسی ملک کے لوگ ہیں، کوئی ہمارا چاچو ہوگا، کوئی بھائی ہوگا، کوئی دوست ہوگا، کوئی دوست کا دوست ہوگا، ہمارے ہی لوگ تو بیٹھے ہوئے ہیں، جو چیزیں بنا رہے ہیں، لا رہے ہیں، وہ بھی ہمارے ہی لوگ ہیں، جو آپ کے ادارے ہیں ان میں بھی آپ کے ہی بچے ہیں، آپ کے ہی بھائی ہیں، آپ کے ہی دوست ہیں۔ آپ کی فیملی کے اندر مسائل ہیں تو وہ فیملی بھی آپ ہی کی ہے، وہ فیملی بھی میری ہے، آپ کی ہے، تو پھر شکایت کس بات کی؟ شکایت کرنا کس سے چاہتے ہیں؟ سیدھا کس کو کرنا چاہتے ہیں؟ کیا میں خود غلط ہوں، میری فیملی غلط ہے، یا پڑوسی غلط ہے، یا سامنے والے غلط ہے؟ یہاں یہی نقطہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، اور یہ نقطہ کب انسان کو سمجھ نہیں آتا؟ جب وہ خود ایسے غصے کی حالت میں ہوتا ہے، خود بے چین ہوتا ہے، اس کی طبیعت میں سدھار نہیں ہوتا، تو اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ کیا کرنا چاہیے اور خطا کہاں ہو رہی ہے۔ جذبات میں آ کے انسان کر رہا ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات جذبات سے کام نہیں ہوتا، ہوش سے کام ہوتا ہے، کیا جائے تو وہ ہو جاتا ہے۔ حضرت رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ المنورہ میں آتے ہیں، اب آپ علیہ السلام ہجرت کر کے آ رہے ہیں، آپ کے استقبال کے لیے روز لوگ نکلتے تھے، روز آتے، صبح سے انتظار کرتے کرتے تھک جاتے، واپس چلے جاتے۔ پورے مدینہ والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے ہیں، آپ علیہ السلام نہیں آئے۔ ایک دن جیسے ہی مسلمان مڑ کر گئے تو ایک یہودی کہنے لگا، مسلمانوں لگتا ہے وہ شخص آ گیا ہے جس کا تمہیں انتظار ہے۔ تو مسلمان واپس پلٹ آئے، اور رش ایسا تھا، بچے، عورتیں، مرد سب دوڑے چلے آ رہے، آپ علیہ السلام کا استقبال کیے۔ آپ کے چاہنے والے تو آپ کے چاہنے والے تھے، اور جو آپ کو نہیں چاہتے تھے، جو آپ کی تعلیمات سے واقف ہونے کے باوجود آپ کے دشمن بنے ہوئے تھے، یعنی یہود۔ اور یہود بھی عام نہیں، ان کے علماء بھی اس بات پر مجبور ہوئے، جا کے دیکھو تو صحیح، سنے تو صحیح، وہ پیغمبر کہتے کیا ہے۔ اور ان کے ایک بہت بڑے عالم جو کہ بعد میں مسلمان ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں آتے ہیں اور آپ کا چہرہ دیکھتے ہیں، کہتے ہیں میں نے خود سے کہا یہ جھوٹے نہیں ہو سکتے، یہ جھوٹے نبی نہیں ہو سکتے۔
کہتے ہیں آپ کی زبان مبارک سے پہلی بات، پہلی نصیحت جو میں نے سنی. اب آپ اور میں سوچیں گے اگر ایک بڑا آدمی آتا ہے، وی آئی پی آدمی آتا ہے، وہ آ کے کس قسم کی نصیحت کرے گا؟ کوئی بڑی بات کہے گا نا. یعنی میرا اور آپ کا ذہن جائے گا کہ نبی علیہ السلام آج مدینہ میں آئے ہیں، اتنا لوگ جمع ہیں، ہر طرف لوگ ہی لوگ ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے کہیں گے آؤ بھائی مدینہ کی ریاست بنانے کے لیے میرے ہاتھ پر بیعت کرو. بھائی ان سے حکومت چھینتے ہیں، ہم اپنی حکومت قائم کریں گے. یا آج سے یہ نہیں ہوگا، کوئی نظام دیا، کوئی شروط دی، اپنے نائب مقرر کیے، یہ میرا قاصد ہے، یہ ہے، یہ ہے، عہدوں کی تقسیم کی. ایسا کچھ بھی نہیں. پہلی بات جو حضرت رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی یا ایھا الناس. حالانکہ آپ علیہ السلام کو ماننے والے تو صرف مسلمان تھے، لیکن اسلام کی تعلیم کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم کیا دے رہے ہیں؟ فرمایا اے لوگوں ماننے والے ہیں کہ نہیں ماننے والے ہیں، یہودی ہیں، منافق ہیں، مسلمان ہیں، مومن ہیں، بڑے ہیں، چھوٹے ہیں، سب کو کہہ رہے ہیں اے لوگوں میں آپ سے خطاب کرنے جا رہا ہوں، آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، میرا خطاب. اور پھر آپ علیہ السلام یہاں پہلی نصیحت کرتے ہیں. اور میں آپ کو پہلی نصیحت کی طرف جانے سے پہلے ایک بات کی طرف لے کر جانا چاہتا ہوں، کیونکہ اگر وہ سمجھ نہیں آئے گی تو یہ بھی سمجھ نہیں آئے گی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ کیا؟ فوراً خیال آیا نا جنتی ہیں، پھر خیال آیا جنتی ہیں، پھر خیال آیا نبی علیہ السلام کے سسر ہیں، پھر خیال آیا صاحب یار غار ہیں، پھر خیال آیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب کے احسانوں کے بدلہ میں جھکا چکا ہوں سوائے ابو بکر کے رضی اللہ تعالی عنہ. تاکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام میں اللہ جی سے بات کرنا چاہتا ہوں، کچھ ایسے کلمات مجھے سکھا دیجئے کہ جن کے ذریعے سے میں اپنے رب سے بات چیت کر سکوں. میں اور آپ کیا تصور کرتے ہیں کیسے کلمات ہوں؟ اے اللہ، آپ اللہ سے کہو اللہ میں نے تیرے نبی کی بڑی خدمت کی، جو ہو سکا وہ کیا، اللہ میں نے نبی علیہ السلام کا فلاں مقام پہ ساتھ دیا، فلاں مقام ساتھ دیا، اللہ میں نے یہ کیا. کہا کچھ بھی ایسا نہیں ہے. اے اللہ تیرے نبی مجھے کہتے ہیں تو جنتی ہے، ان سے اسٹارٹ لینا. کہا نہیں. اسٹارٹ کیسے لینا ہے؟ مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات کیا سکھا رہے ہیں آپ کو؟ پھر میں آپ اللہ سے کہنا، جب اللہ سے بات کرنے کا موقع آئے، جب اللہ سے بات کرنے لگو تو کہنا اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. رسول اللہ کی زبان اقدس سے ایک نہیں بارہا مرتبہ جنت کی بشارت ملی ہے، اور خود رسول اللہ علیہ السلام نے دی ہے بغیر کسی دباؤ کے دی ہے. اور پھر صحابہ کہتے ہیں آپ علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں جن لوگوں کو ہم جنتی کہتے تھے وہ ان میں سے ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی ہے. الفاظ کیا سکھائے؟ جب اللہ کے دربار میں حاضر ہو ابو بکر، آپ کو شوق ہے اپنے رب سے بات کرنے کا، آپ کا جی چاہتا ہے اللہ سے بات کریں، تو آپ اللہ سے کہنا اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. ایک مرتبہ نہیں کہا انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، بات ایک میں بھی واضح تھی. اے اللہ میں بہت خطا کار ہوں، بہت بوجھوں کے نیچے دب چکا ہوں، بہت پریشانیوں نے آ لیا ہے، میرا وجود مجھے تنگ کر رہا ہے. کس چیز سے؟ انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، بہت خطائیں ہو گئی ہیں، بہت نافرمانیاں ہو گئی ہیں، اے اللہ مجھے معاف کر. میں اور آپ، میری اور آپ کی نمازیں، میرا اور آپ کا اٹھنا، میرا اور آپ کا بیٹھنا، سمجھ آئی غلطی کہاں ہو رہی ہے ہماری؟ ہم وہ سکون کیوں حاصل نہیں کر پا رہے؟ نماز بھی، روزہ بھی، زکوٰۃ، خیرات سب کچھ ہے، لیکن وہ چیز کیوں نہیں؟ خطا یہاں کھا گئے.